ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کا گھر، مسجدیں، ان کو تعمیر کرنا، ان کو آباد کرنا، ان کی صفائی ستھرائی اور ان کی خدمت کرنا، مسجد میں آنے والوں کا خیال کرنا اور مسجدوں میں اللہ کی توحید، دعوت دین، اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تعلیم کا بندوبست کرنا، یہ سب بہت عظیم الشان اجر و ثواب اور فضیلت کے حامل کام ہیں۔ بے شک مسجدوں کی تعمیر، اللہ کا گھر بنانا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ خلیل اللہ، ذبیح اللہ اور خود آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی مدنی زندگی کا سارا عرصہ وہ مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مسجدوں کی تعمیر اور آباد کاری کو اہل ایمان کا طریقہ قرار دیا اور اس کو ایمان کی دلیل بتایا۔ کہا یقیناً مسجدوں کی آباد کاری وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک بڑے لطف کی بات یہاں اللہ رب العالمین نے کی کہ مسجدوں کے معاملے میں تعمیر ہو، مسجد کا انتظام ہو، مسجد کے جملہ معاملات ہوں، اہل ایمان ان کا یہ خاص وصف ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ مسجد کے معاملے میں وہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں رکھتے۔ مسجد بنانے میں کسی بھی قسم کا خوف، کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ، وسواس اور وہم اور آنے والی پریشانیاں، اول تو یہ مسجد کے منتظمین کو، مسجد بنانے والوں کو اللہ کی طرف سے آتی نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں تفصیلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لیکن اس آیت مبارکہ سے جو ایک بات سامنے آتی ہے، اللہ پر ایمان لانے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، وہ مختلف آزمائشوں کا شکار ہو سکتا ہے، مختلف رکاوٹیں اس کے سامنے آ سکتی ہیں اور وہ ان کا شکار ہو سکتا ہے، وہ ان کے سامنے سرنڈر ہو سکتا ہے، لیکن مسجد کے معاملے میں فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں رکھتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اس وجہ سے یہ امید ہے کہ وہ مہتدین بن جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، دین بچ جائے، فتنوں سے بچ جائیں، آزمائشوں سے بچ جائیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مکہ میں رہے بنا نہیں سکتے تھے، مسجد قائم نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی ہجرت فرمائی، 7 دن یا 14 دن اپنے سفر کے دوران قباء میں عارضی پڑاؤ ڈالا تو مسجد بنا دی۔ پھر مدینہ میں تشریف لے آئے تو ابھی اپنا گھر نہیں تھا، اپنا سامان کسی اور کے گھر میں رکھوا رہے ہیں، ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ اپنی ازواج مطہرات کے لیے ابھی کوئی چھت نہیں ڈالی،
سب سے پہلے پوچھا یہ پلاٹ کس کا ہے؟ سہل اور سہیل کا۔ کون ہیں؟ یہ 3 بچے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ اسد بن زرارہ کے زیر کفالت ہیں۔ ان سے اس پلاٹ کے بارے میں پوچھو، مسجد بنانی ہے۔ اللہ اکبر! سب سے بڑے صدیق، سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے جانثار ابو بکر صدیق۔ بچوں نے کہا پیارے نبی، ہم اس زمین کے بدلے کوئی مطالبہ نہیں کرتے رقم کا، ہم اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتے، ہم اس کا اجر صرف اللہ سے لیں گے۔ لیکن کہا نہیں، ہم یہ زمین خریدیں گے۔ اللہ اکبر! ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ 10,000 دینار دے کر، کتنی جگہ تھی؟ 100 مربع گز، 100 اسکوائر یارڈ، چھوٹی سی مسجد، چھوٹا سا پلاٹ تھا۔ 100 اسکوائر یارڈز کا کتنا کو پلاٹ ہوتا ہے؟ 10,000 دینار کے بدلے ابو بکر صدیق نے وہ جگہ خرید لی۔ قبریں تھیں پرانی مشرکوں کی، کچھ کھجور کے درخت تھے، وہاں پر کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جھاڑو منگوایا، مسجد بنی نہیں تھی، ابھی پلاٹ کا سودا ہوا، طے ہوا کہ یہاں مسجد بنے گی، یہ 3 بچوں کی ہے، پیسے دے کر خریدیں گے۔ ابو بکر نے پیسے دے دیے اور موقع محل کی مناسبت سے زیادہ دے دیے، اتنی جگہ کی قیمت نہیں تھی اس وقت، دے دیے۔ قربان جاؤں، اللہ اکبر! ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ جاریہ، موضوع ابھی صدیق اکبر کی فضیلت اور شان بیان کرنا نہیں ہے، لیکن ضمناً بات آئی، رہتی دنیا تک روئے زمین پر کعبۃ اللہ کے بعد اللہ کے گھروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا گھر مسجد نبوی، اس کا پلاٹ خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو اکھاڑنے کا حکم دیا، درخت کاٹے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پر درخت کے تنے اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے، اور اس مسجد کی تعمیر میں سبحان اللہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا، صحابہ کرام نے حصہ نہیں لیا، جبرائیل امین آئے، جبرائیل نے آ کر ہدایات جاری فرمائی، نقشہ بنوایا مسجد کا۔ کہا اللہ کے نبی اس مسجد کو آپ 7 ہاتھ سے اونچا نہیں بنائیں گے، 1 ہاتھ یہ ذراع کے برابر، 7 ہاتھ اس سے زیادہ اونچا نہیں کریں گے۔ اس مسجد کے اوپر آپ کھجور کا چھپر ڈالیں گے، اس میں آپ کھجور کے تنے کھڑے کریں گے۔ اس مسجد میں کوئی نقش و نگار، کوئی زائد ضرورت، اس کے اندر کوئی آپ زیب و زینت کے لیے کوئی نقش و نگار نہیں بنائیں گے۔ جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے ہدایات دیں، نقشہ بتایا مسجد بنانے کے بارے میں۔ پھر جب مسجد کی تعمیر کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں ڈھوتے رہے، گارا اور مٹی بناتے رہے۔ جانثار صحابہ جو ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، اپنے مال، اپنی اولادیں قربان کر دیتے تھے، کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹوں میں اور گارے اور مٹی میں لت پت ہوں اور آپ مزدوری کر رہے ہوں اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے۔ ایک شخص آیا، صحابی آیا، کہا اللہ کے نبی یہ مجھے دے دیجئے، یہ میں اٹھا کر لے جاتا ہوں، یہ پتھر میں لے جاتا ہوں۔ کہا اور بہت سے پڑے ہیں، تم وہ اٹھا لو۔ امت کو ایک سبق دینا مقصود تھا کہ اللہ کا گھر بنانا، اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ میں نے حدیث بیان کی، من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا، چھوٹی یا بڑی، ولو کمفحص قطا، چڑیا کے گھونسلے جتنی، ایک اینٹ بھی لگائے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہو، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
امر ببناء المساجد فی الدور، ہر علاقے میں مسجد تعمیر کرو، ہر علاقے میں مسجد بناؤ، اور مسجد بنانے میں جتنا حصہ لے سکیں شروع سے لے کے آخر تک وہ حصہ لینا چاہیے۔ اور پھر جب یہ مسجد بن جائے، اور مسجد بنانے کا اجر و ثواب وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مسجد بنائی یبتغی بوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں، یہ میری مسجد ہے نہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر سمجھ کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنائی، یبتغی بوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے لیے اس کے بدلے جنت میں عالی شان محلات تعمیر کرے۔ یہ اخلاص نیت اور یہ دل کی صفائی مقصود ہے۔ اتنا بڑا عمل، اور اس میں اگر کہیں سے دل میں یہ بات آ جائے کہ مسجد پر میری تختی لگی ہو، مسجد پر میرا نام لکھا ہو، امام ابن جوزی فرماتے ہیں من بنا مسجدا وکتب علی بابہ اسما، جس نے مسجد تو بنائی اور مسجد کے دروازے پر اپنا نام لکھ دیا، مسجد کے دروازے پر اپنی تختی لگا دی، اپنا کتبہ چڑھا دیا، یہ فلاں نے بنوائی ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسا اخلاص اور ایسی دل کی صفائی نصیب کرے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں فقد فسد عملہ، اس نے اپنا سارا عمل برباد کر لیا۔ مسجد بنائی صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، پھر اس کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے۔ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجدیں تو بڑی بنائیں، بڑی بڑی عالی شان بنائیں، بڑی بڑی حیران کن مسجدیں بنائیں، بڑی کم مدت میں بنائیں، بہت خرچہ کر کے بنائیں، اللہ اکبر، بڑی محنتوں سے بنائیں، بڑے خرچ والی عالی شان مہنگی۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اصل بات کیا ہے؟ مسجدیں بنائی کس لیے جاتی ہیں؟ مسجدوں میں اصل کام کیا ہے؟ آباد کاری، مسجد میں آنا، مسجد سے جڑنا، قلبہ معلق بالمسجد، یہ اصل کام ہے۔ اللہ اکبر، نماز کے ساتھ مسجد سے جڑنا، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا، مسجد میں دین کی دعوت، توحید کی دعوت، اس کو جاری کرنا، قرآن اور حدیث کی تعلیم کا بندوبست کرنا، مسجد میں اس طریقے سے جڑنا کہ مسجد سے لوگوں کی محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہوں، مسجد لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے، معاشرے میں اخلاق اور کردار اس کی تربیت کا ذریعہ بنے، اس طریقے سے مسجد سے جڑنا، مسجد میں آنا شوق اور رغبت سے، خود آنا، دوسروں کو لے کر آنا، اپنی اولاد کو لے کر آنا، لوگوں کو مسجد کی طرف راغب کرنا، ہر سطح کے اوپر انتظامیہ مسجد کی وہ یہ کوشش کرے کہ اس مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، اس مسجد کی طرف لوگ کھینچے چلے آئیں، لوگوں کی سہولت، لوگوں کی راحت، سکون اور امن مسجد کے اندر ان کو دینا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھیں گے قیامت والے دن فرشتوں سے این جیرانی، میرے ہمسائے کہاں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ این جیرانی، فرشتے کہیں گے یا اللہ انت رب العالمین، تو کائنات کا رب ہے، تیرا ہمسایہ، تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جیرانی جیرانی ہم عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں آنے والے شوق اور رغبت سے، میرے ہمسائے اور میرے پڑوسی تو وہ ہیں ہم عمار المساجد، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے۔
آپ یہاں آتے ہیں، کس کے مہمان ہیں، کس کے پڑوسی ہیں؟ مسجد کی انتظامیہ کیا کر سکتی ہے؟ مہمانداری کرنا بھی چاہے تو آپ کو ٹھنڈا پانی مہیا کر دے گی، جوس پلا دے گی، کھانا کھلا دے گی، آپ کی مہمان نوازی میں صفائی کا بندوبست کر دے گی، مسجد میں خوشبو لگا دے گی، انتظامیہ یہی کچھ۔ لیکن اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، انتظامیہ کو بھی، مساجد کے ذمہ داروں کو بھی بڑا کشادہ دل اور بڑا فراخ ظرف ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجد میں آنے والوں کو تنگ کرتے ہیں، بچوں کو مسجد میں لے کے آؤ، شور کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ہماری نماز میں خلل ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بچے ہیں، اس دور میں یہ جو بچے مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ موبائل چھوڑ کر، یہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر چھوڑ کر، یہ اپنی کھیل، اپنا لہو و لغب چھوڑ کر، اپنی فضولیات اور اپنے مشاغل چھوڑ کر مسجد میں آئے ہیں، ان کی قدر کرو۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، باپ کو پھر فکر لاحق ہوتی ہے، 18 سال، 20 سال، 25 سال عمر ہو جاتی ہے، بیٹا جوان ہو جاتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے، باپ کے قد کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے، باپ لاٹھی اٹھا لیتا ہے، ناراضگی مول لے لیتا ہے۔ باپ بھی تب بوڑھا ہو چکا ہے، جوانی میں اس کی بھی نمازیں، اب وہ بوڑھا ہے، اب اس کو مسجد کے ساتھ شغف ہے، اب وہ بیٹے سے جھگڑتا ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، مسجد نہیں جاتا۔ بچپن میں اس کو مسجد لے کر نہیں آیا تھا۔ نماز سکھانے کا، نماز پڑھانے کا، مسجد سے تعلق بنانے کی عمر کیا ہے؟ کہا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، ان کو یاد کراؤ، 10 سال تک 3 سال ان کو نماز کی تلقین کرتے رہو۔ اس عمر میں سختی کر لو تو بڑھاپے میں جا کے بچوں سے متھا نہیں لگانا پڑے گا۔ اس لیے پہلی تو بات یہ ضمناً آ گئی، بچوں کے مسجد میں آنے سے ہمارے بزرگوں کو بڑی کوفت ہوتی۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، خواتین کو، جی ہم اتنے سکون کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں بچوں کی باقاعدہ صف ہوا کرتی تھی۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہا اگلی صف میں بڑے صحابہ کھڑے ہوتے تھے، پچھلی صف میں چھوٹے بچے کھڑے ہوتے تھے، اس سے پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی تھیں، عورتوں کو بھی آنے دو مسجد میں، یہ مسجد مرکز ہے، یہ گہوارہ ہے، یہاں سے دین سیکھتے ہیں، یا دین کے ساتھ جڑتا ہے۔ مسجد سے دور کر دیا اور مسجد کو صرف نماز کے لیے رکھ چھوڑا۔ جو آتا ہے مسجد میں وہ بھی صرف یہ سوچ کر کہ بس میں نے 10-15 منٹ کی نماز کے لیے جانا ہے اور فوراً آنا ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا اور نماز کے بعد بیٹھے رہنا، حتیٰ کہ صرف مسجد میں بیٹھنا نہیں، اپنے گھر سے چلنا، وضو کر کے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تطہر فی بیتی، اپنے گھر سے چلا فاحسن وضوءا۔ بہت سارے فضائل کا تعلق گھر سے وضو کر کے آنے میں، مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے فضائل گھر سے وضو کر کے آنے میں۔ وہ جو حضور قلبی اور وہ جو ایک توجہ گھر سے وضو کر کے آنے میں ہے نا، وہ مسجد میں آ کے وضو کرنے میں، اور بھاگتا بھاگتا چلتا پھرتا آیا، مسجد میں آ کے دیکھا ہو جی صابن نہیں پڑا، قاری صاحب کی پانی نہیں آ رہا، موٹر نہیں چل رہی، نماز گزرتی جا رہی ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ، گھر سے پورا بندوبست کر کے آیا۔ من تطہر فی بیتی فاحسن وضوءا، بہترین وضو اپنے گھر سے کر کر چلا۔ ثم اتی الی المسجد، پھر وہ مسجد آیا، فہو زائر اللہ، کیا ہے؟ وہ اللہ کا مہمان، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آیا، وہ اللہ کا مہمان ہے۔
اللہ کے مہمان کی مہمانی اللہ بھی کس شان سے کرے گا، اور جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آنے والوں کی مہمان نوازی کرے، ان کو بھی کس درجے کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ فرمایا وَحَقًّا عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، جو میزبان ہے اللہ رب العالمین اس پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی اس کی شایان شان اس کی عزت کرے۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، اب اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ مسجد میں آنے والے میرے مہمان ہیں، تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ ان کی شایان شان مہمانی بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا من غدا الی المسجد او راح، دن کے وقت آئے یا شام کے وقت آئے، نماز کا ذکر نہیں کیا بخاری کی روایت، یہاں یہ نہیں کہا کہ جو نماز کے لیے مسجد آئے، کہا دن میں آئے یا شام میں آئے، کسی بھی کام سے وہ مسجد میں آیا، قرآن پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، صبح کے وقت میں آیا یا شام کو رات میں کسی وقت میں آیا، اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، اللہ کی مہمانی کیسی ہوگی؟ اللہ اس کے لیے میزبانی، دسترخوان، اس کے لیے مہمان نوازی کا بندوبست کہاں کرتا ہے؟ فی الجنہ، جنت میں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مسجد سے جڑ جانا زندگی کے سکون کی ضمانت ہے، مسجد سے جڑ جانا بری موت سے بچاتا ہے، مسجد سے جڑ جانا پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ گارنٹی میری نہیں ہے، صادق اور مصدوق سچے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، او بھائی ایسی ایک بات نہ بتاؤں، تمہیں ایسا کوئی کام نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور جنت میں تمہارے درجے بلند کر دے؟ کوئی ایسا کام بتاؤں؟ کیا خیال ہے، بتاؤں؟ اللہ گناہوں کو معاف کر دے اور جنت میں درجات بلند کر دے، تین کام کر لو، تین کام۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا فکر۔ صبح نکلتے ہیں نا گھر سے جاب پر جانے کے لیے، اپنے کام پر جانے کے لیے، ذہن میں سارے دن کی پلاننگ چل رہی ہے، کسی نے موبائل پہ اپنا پلانر انسٹال کیا ہوا ہے، کسی نے ڈائری میں اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائی ہوئی ہے، اتنے بجے فلاں جگہ پر آج فلاں میٹنگ ہے، آج فلاں دفتر جانا ہے، آج فلاں ملنے آئے گا، اتنے بجے تک یہ کام نپٹا لینے ہیں۔ یہ بندوبست بھی کرنا، اپنے شیڈول میں یہ بھی شامل کرنا کہ میری ظہر کی نماز وہاں پہنچ کر اس مسجد میں ادا ہوگی، عصر کے وقت میرے رستے میں فلاں مسجد آئے گی۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، المشی بالاقدام الی الجماعات، اپنے قدموں پر پیدل چل کر مسجد کی طرف جانا، یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ بہت سارے فضائل کا تعلق مسجد کی طرف پیدل چل کر آنے سے ہے۔ کسی کا گھر دور ہو تو اللہ سواری پر، گاڑی پر، موٹر سائیکل پر آنے والے کے اس سفر کو بھی قدموں میں تبدیل کر سکتا ہے، یہ اللہ کے لائق۔ لیکن دور سے آنا یا پیدل چل کر آنا، مقصد کہ گھر سے مسجد تک کا وہ جو سفر ہے، اس سفر کے دوران اس کے جو دماغ کی کیفیت ہے، اس کی جو نیت ہے، گھر سے وضو کیا، پیدل چلا، مسجد کی طرف آیا، اس کے ذہن میں اللہ کا فکر، ذکر، مسجد کی طرف رغبت، یہ ساری کیفیات۔ اسباق الوضوء فی المکارہ، تنگی کے باوجود، سردی ہے یا وضو کرنے میں جو بھی کوئی مشکل ہے، ناپسندیدگی ہے، اس کے باوجود بہترین وضو کیا۔ کتنے کام ہیں؟ بھول گئے ہیں لگتا۔ کتنے کام ہیں؟ تین کام کیے۔ نماز کے بعد دوسری نماز کا فکر، مسجد کی طرف چل کر آنا، اور ناپسندیدگی کے باوجود بہترین وضو کرنا۔ گارنٹی کیا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
اپنی سچی اور کھری زبان سے ضمانت دی اس بات کی، کہا من فعلہم، یہ 3 کام کر لے، بھولنے نہیں، یہ 3 کام کر لے، عاش بخیر، زندگی مزے میں، یہ 3 کام کر لے، عاش بخیر، موجیں ہی موجیں، مزے ہی مزے، اس کی زندگی بہترین ہو گئی، عاش بخیر، ومات علی خیر، نہ جیتے جی کوئی پریشانی آئے گی، نہ موت کے وقت کوئی پریشانی، بری موت نہیں آئے گی، اچانک موت نہیں آئے، خیر پر مرے گا، خیر پر جیے گا۔ وَيَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور قیامت والے دن وہ ایسے آئے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا۔ صرف 3 کام، ایک اور ضمانت ہے، ایک اور گارنٹی ہے اسی بات کی۔ اللہ اکبر، پریشانی ہے نا ہر بندے کو، بیماری ہے، بندش ہے، گھروں میں بھاگے بھاگے جاتے ہیں فلاں عامل کے پاس، فلاں معالج کے پاس، ہو جی دم کر دو، ہو جی درود کر دو، وہ آگے سے کہتا ہے جی بڑی گہری بندش ہے، اچھا بڑی محنت کرنی پڑے گی، اتنے پیسے لگیں گے، فلاں فلاں چیزیں لگیں گی، وہ دین بھی برباد کرتا ہے، عزت پر بھی ہاتھ ڈالتا ہے، مال پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے پاس جا کر اپنی بندش کا، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ اپنی بندش اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کسی دوسرے کے دروازے پر جائے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ساری بندشیں کھولنے والا اللہ، ساری بیماریاں دور کرنے والا اللہ، ساری تکلیفیں پریشانیاں رفع کرنے والا اللہ ہے۔ اس کو کیا پڑی ہے، بیماری تجھے ہے، مصیبت تجھے ہے، وہ تیرے لیے مشقت کاٹے گا؟ اتنا جو مشکل کام اس کو جو تجھے بتا رہا ہے تیرے لیے کاٹے گا؟ کیا طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں واللہ۔ کہا ثلاثۃ، 3 بندے، کلہم ضامن علی اللہ، ان کی ضمانت اللہ پر، 3 بندوں کی ضمانت گارنٹی اللہ پر۔ ان عاش رزق خفیہ، زندہ رہے گا، سب سے بڑی فکر زندگی میں کیا ہے؟ صحیح صحیح بتائیے گا، ہر بندے کو سب سے بڑی پریشانی پیسہ، مال کہاں سے آئے گا، پیٹ کیسے بھروں گا؟ کہا گارنٹی اللہ کی، ضمانت اللہ کی، وعدہ اللہ کا، ان عاش رزق خفیہ، زندگی میں جتنا رزق اس کو ملے گا کفایت کر جائے گا، اس کو پورا پڑ جائے گا، رزق کی فکر سے آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، مر جائے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 2 ہی فکریں ہیں نا، بندہ مومن کو مر جائے تو جنت ملے، زندہ رہوں تو رزق کی کفایت ہوتی رہے۔ کہا یہ گارنٹی اللہ دیتا ہے 2 باتوں کی۔ کرنا کیا ہے؟ مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کتنا آسان کام ہے۔ کہا اذا دخل بیتہ فسلم علیہ، آسان۔ پہلا کام کیا ہے؟ گھر میں داخل ہو، اپنے گھر والوں کو سلام کہے، السلام علیکم، گھر کے دروازے داخل ہوا ہے سلام کہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ جا الی المسجد حتی یرجع، جب تک وہ مسجد سے واپس نہیں جاتا، مسجد آیا ہے، اس کے بعد جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے وہاں سے واپس نہیں لوٹتا، اس وقت تک یہ ضمانت اللہ کی ہے کہ نہ اس کا رزق تنگ پڑے گا، اور اگر وہ مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور تیسرا، خرج فی سبیل اللہ حتی یرجع، اللہ کے راستے میں نکلا یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹ آئے، رزق کا بھی مسئلہ ختم، مرنے کے بعد کی پریشانی بھی ختم۔ یہ 3 کام کر لے بس میرے بھائی، یہ ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑنے کا عمل جو آپ کو اور مجھے، ہم سب کو۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اپنے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں، کتنی ہی اور باتیں کرنے کی تھیں، وقت مختصر ہے، بات کو ختم کرتا۔ 5 وقت نماز کے لیے آنے والا سرحدوں پر پہرا دینے کے برابر ہے، اللہ کی مہمان نوازی میں ہے، فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں، اللہ اپنی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات کے لیے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات اور فرامین ہمارے سامنے۔ مسجد سے جڑ جائیے، مسجد کے ساتھ لگ جائیے، مسجدوں کو آباد کیجیے،
جو مسجدوں کی انتظامی امور کے ذمہ دار ہیں وہ مسجدوں کے آباد کرنے والوں کے آرام اور سکون کا خیال کریں، اور آپ لوگوں کو مسجدوں کی طرف راغب کریں اور مسجدوں کی طرف لے کر آئیں۔ بس یہی وہ آسان ترین ذریعہ ہے جو بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر